السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، روزوں کے مسائل میں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارٹ 1 بھیج دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا اور دوسروں تک بھی پہنچایا ہوگا۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے کچھ مسائل یہ پارٹ 2 میں آپ کو بھیج رہا ہوں، غور سے سنیں۔ روزے کے اندر قے کرنا، الٹی کرنا یعنی وامٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر قے ہم کو منہ بھر کے ہو گئی، منہ بھر کے قے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور فرماتے کہ اپنے آپ ہی قے ہو گئی، ہم نے کی نہیں، اپنے آپ ہی قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، تھوڑی سی ہوئی ہو یا زیادہ، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اگر اپنے اختیار سے قے کی ہے، اپنے اختیار سے خود حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے اور منہ بھر کے قے ہو گئی تو روزہ ختم ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، روزے کے اندر بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ روزے میں میاں بیوی آپس میں بوس و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں اپنے آپ پر اگر بھروسہ نہ ہو کہ ہم روزہ توڑ دیں گے، صحبت کر لیں گے، اگر ہم آپس میں بوس و کنار ہوں گے تو ان کے لیے مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ ایسا نہ کریں۔ اور اگر اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ ہم صحبت تک نہیں پہنچیں گے تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن یہ اچھا عمل نہیں ہے، بوس و کنار سے بھی دور رہے، لیکن اجازت دی گئی ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی شخص کو کچھ تصورات سے یا ایسی چیز دیکھنے سے یا اپنے بیوی کے پاس بیٹھنے سے مزی کا انزال ہو گیا، مزی نکل گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مزی اگر نکل جاتی ہے تو مزی کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں سونے میں جو احتلام ہو جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصداً منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزے میں رومال بھگو کر سر پر ڈالنا کیسا ہے؟ کہ بہت سے لوگ گرمی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اپنے سر پر کوئی کپڑا پانی میں ڈبو کر اس کو کچا کر کے، گیلا کر کے اپنے سر پر رکھتے ہیں، اپنے بدن پر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کر سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور فرمایا کہ روزے کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نہانا نہیں چاہیے یا دوپہر کے بعد میں نہیں نہانا چاہیے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دن میں چاہے جتنی مرتبہ نہائیں، چاہے جتنی مرتبہ گیلے کپڑے پہنے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی جو کام وغیرہ کرتے ہیں، محنت کا، مزدوری کا، یا گرم گھروں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا منہ بار بار سوکھتا ہے، تو وہ بار بار کلی کرتے ہیں، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شرط ہے کہ پانی اندر نہ جائے۔ اور فرمایا کہ اپنا اگر خون نکلوانا ہے انجیکشن کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ خون نکلوانے سے، تو جیسے ٹیسٹ کے لیے ہم خون وغیرہ دیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
خون نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں ضعیف ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، یا روزے میں مجھے تکلیف ہوگی، تو پھر خون نہ نکلوائیں، یہ بہتر ہے۔ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ میں نے آپ کے سامنے پہنچائیں۔ انشاءاللہ اب تیسرے باب میں وہ چیزیں ہم آپ کو پہنچائیں گے جن سے روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی دوسروں تک پہنچائیں کہ کیونکہ رمضان قریب ہے، ہر مسلمان بھائی اور بہن کو روزے کے مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اور دین کی ہر بات کو آگے پہنچانا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے آگے تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔